بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. یہ الحمدللہ ساتویں پارے کا آغاز ہے. حق پرست نصارہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف سورہ مریم سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہیں حق کی قبولیت کی توفیق نصیب ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر شاہ حبشہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد بھیجا حبشہ سے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ جو چیزیں تمہارے واسطے حلال ہیں تو وہ ان حلال چیزوں کے اندر بھی تم حد سے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. حلال کو حرام قرار دینا یا حلال کو حرام کا سا برتاؤ کرنا ظاہر ہے اس کی ممانعت ہے. یہ ساری شکلیں ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کی. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ جو اللہ نے رزق حلال کیا ہے اور تمہیں دیا ہے تم اسے کھاؤ، اللہ کی ذات پہ تم ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ حلال چیزوں کو ثواب سمجھ کے چھوڑ دینا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی اس میں ہے کہ اللہ کی نعمت سمجھ کے اس سے استعمال کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں اگر کسی جسمانی روحانی مرض کی وجہ سے بطور علاج کسی چیز کو چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہیں اس کے اندر اس مذمت میں وہ داخل ہے. پھر قسم کے متعلق احکامات ہیں، اور وہ قسم جو مستقبل کے بارے میں کھائی جائے اور پھر اسے نہ کیا جائے اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کی دوسری صورت بتائی کہ 3 روزے رکھنے ہیں. تو یہ کفارہ ہے حتی الامکان. اس بات کا تذکرہ فرمایا وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. مطلب یہ ہے کہ جب قسم کھا لی اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اسے مت توڑو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قسم کھانے میں جلدی نہ کرو، اپنی قسموں کو محفوظ رکھو، بغیر شدید مجبوری کے قسم نہ کھاؤ. اہل ایمان سے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ شراب ہے، جوا ہے، بت ہے اور جوے کے تیر ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں. ان کی حرمت کا تذکرہ ہے. یہاں اصل حرمت تو بیان کرنی ہے خمر کی اور میسر کی، شراب کی، اور ساتھ ساتھ جوے کی، اس کی حرمت بیان کرنی ہے. لیکن ساتھ دوسروں چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ شراب پینے والا ایسے ہی ہے جرم کرنے میں جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے شارب الخمر کعابد اللات والعزى، شراب پینے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے لات کی اور عزا کی عبادت کی. شرابی ایسا ہے. اور اس کے روحانی نقصان بھی ہیں، جسمانی نقصان بھی ہیں. روحانی نقصان رجس من عمل الشیطان، ہاں کہ ایک سلیم الفطرت طبیعت اس گندگی کو قبول نہیں کرتی. اور دنیاوی نقصان بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے عداوت، بغض، نفرتیں اور لڑائی جھگڑے کی بنیادیں پڑتی ہیں. اور پھر اس سے آدمی عبادت، ذکر اللہ سے اور نماز سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس کی مذمت فرمائی کہ تم لوگ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور جو ان چیزوں کی حرمت سے پہلے دنیا سے چلا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی معافی کا اعلان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر شکار کے بارے میں
کچھ احکامات دیے اور پھر بیت اللہ کی عظمت اہمیت کا تذکرہ فرمایا، اس کا ادب اور احترام کی تلقین فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ کے ہاں بری اور پاکیزہ چیز دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمہیں خبیث چیز اچھی لگے لیکن جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تو ان گندگیوں سے بچنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ بلا وجہ اور بے مقصد قسم کے سوالوں سے احتیاط کیا کرو، اور پھر بتوں کی بہت ساری شکلیں ان کی مذمت فرمائی، اور اہل ایمان سے کہا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت میں خاص طور پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ذات سے نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بھی روکتا ہے تو اس میں اہل ایمان کو حقیقت میں تسلی ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق دعوت کا کام بھی کرتا ہے، منکرات کے سد باب کی محنت بھی کرتا ہے، اور پھر بھی کچھ لوگ گمراہی میں ہیں تو فرمایا کہ اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنی دین کی فکر کرے اور اسے دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس سلسلے میں اس غلط فہمی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ارشاد سے اس غلط فہمی کو دور فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا استعمال بڑا غلط کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ لو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر انہیں قدرت ہو اس کے روکنے کی بھی اور پھر بھی نہ روکیں تو اللہ رب العزت ان کا حشر بھی ان مجرموں کا سا کر دیں گے اور ان کے اوپر آنے والا عذاب سے ہی بھی نہیں بچیں گے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجمع میں اور کسی مجلس میں اللہ کی نافرمانی دیکھیں اور پوری قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اسے روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو مرنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے تو پھر گمراہ لوگوں کی گمراہی کا اس کی نحوست سے یہ محفوظ رہیں گے۔ پھر اسی طرح وصیت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ وصیت کے موقع پہ گواہ بنا لینا چاہیے، بہتر صورت یہی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا کہ وصیت کے موقع پہ گواہ مقرر کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہو۔ پھر قیامت کا منظرنامہ ہے جس میں اللہ رب العزت سبھی کو اکٹھا فرمائیں گے اور ان میں سب سے پہلے سوال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا کہ ان کے قوموں نے ان کی دعوت پہ کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پہلے ان کی جو خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے معجزے انہیں عطا فرمائے ان معجزات کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کی قوم نے ان سے درخواست کی کہ اللہ سے آپ مائدہ ہمارے لیے طلب فرمائے، دسترخوان، تو اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جب نعمت بڑھیا ہوتی ہے اور اس بڑھیا نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو پھر سزا بھی بڑھیا ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے یہی کہیں گے کہ اے اللہ میں نے تو ان کو آپ کی بندگی کی دعوت دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ ان کی بخشش فرما دیں، عذاب دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں بتلایا کہ کل قیامت کے دن نفع انہی کو ہوگا جن کی زندگی اور جن کا عمل اور کردار سچائی کا ہوگا، سچی زندگی اور سچا قول، عمل کے لحاظ سے بھی سچا اور قول کے لحاظ سے بھی سچا، یہی چیز کل کام آنے والی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ انعام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کی، اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے چند آیات کے کہ پوری کی پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی، 70,000 فرشتے اسے لے کر آئے، حمد و ثنا کے ساتھ وہ اس دنیا میں اترے اور اس سورت کو لے کے آئے جس کی شروع میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے،
اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ایک وقت تک یہ انسان دنیا میں رہتا ہے، اور انسان اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے وہ کھلی ہوئی ہو، وہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تسلی ہے کہ یہ لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے، لیکن عنقریب انہیں اس کا انجام ان کے سامنے آئے گا کہ حق کے جھٹلانے کی سزا کیا ہوا کرتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان کا یہ بیجا مطالبہ کہ آپ پر کتاب کیوں نہیں لکھی ہوئی اتری کہ جسے ہم اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تو فرمایا اگر ایسا ہو بھی تو ان کا یہ بیہودہ بات، پھر بھی یہ ایمان نہ لے کے آتے۔ آپ زمین پہ چلیں، دیکھیں مجرموں کا اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ کون ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، وہی ذات تو ہے جو کھلاتی ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اس کا سب سے پہلے فرما بردار ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور مجھے ڈر ہے اس شرک کی نحوست کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ اور پھر انہیں بتا دیں کہ اللہ ہی کی ایسی ذات ہے جس کے جو نفع دینے پہ آئے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس نفع سے روک کوئی نہیں سکتی، اور وہ ذات پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ اگر اس پہ صحیح یقین ہو جائے تو یہ انسان اور یہ مسلمان ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک طاقت سی بھر جاتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، شرک کی نسبت کرتا ہے، کبھی اللہ کو کسی کو شریک، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اولاد کی شکل میں، اور جسے کہیں کہ حصے کی شکل میں، تو یہ بڑا ظالم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر خود جب ان کی برائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے، دنیا کے بعد دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، تو فرمایا کہ دنیا کی حقیقت تو ایک کھیل تماشے کی سی ہے، حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد ہے، لیکن یہ حقیقی زندگی میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس تقوی کی دولت ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی رسول آئے اور ان کی تکذیب کی گئی، اور اس قدر انہیں تکلیف دی گئی کہ وہ کہہ بیٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد اور نصرت، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پہلی امتوں پر بھی اللہ کی طرف سے نہ ماننے پر عذاب آیا، اور اللہ نے انہیں خوب جھنجھوڑا اس خیال سے کہ شاید یہ باز آ جائیں، لیکن جب ان پر عذاب آیا اور انہوں نے عاجزی نہ کی اور ان کے دل سخت ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آزمائش میں انہیں ڈالا، انہیں خوشحالی دی، فراوانی دی، لیکن جب اس میں خوب وہ مست ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ دونوں قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ لے کر اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے یہ بندہ اپنی کیے پہ نادم اور شرمندہ ہے یا نہیں، اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے جس کا ہم مشاہدہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں اور بغاوت کی زندگی بھی ہے، اور ظاہری طور پہ دنیا کے لحاظ سے وہ خوشحال بھی ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کی شکل ہے۔ ایک آدمی نیکی کی زندگی گزار رہا اور اس پہ آزمائش آ گئی تو دیکھنے میں یہ زحمت ہے، حقیقت میں یہ رحمت ہے، اس سے اس کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا اور بظاہر اس پہ کوئی پکڑ نہیں آ رہی، یہ اور زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اسے ڈھیل دے رہے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور رسولوں کا دنیا میں آنا اور ان کا مقصد خوشخبری دینا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے، اور ایک ضابطہ بتا دیا، جو بھی ایمان لے کے آیا اور اپنی زندگی ایمان کے تقاضوں پر پوری گزاری تو اللہ اسے خوف سے
اور حزن سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگرچہ یہ خوف اور حزن کا تعلق آخرت سے بھی ہے، لیکن اس کے اثرات اور ثمرات دنیا کے اندر بھی نصیب ہوتے ہیں۔ جسے واقعی اللہ کی فرما برداری کی زندگی نصیب ہو جائے تو وہ خوف زدہ نہیں رہتا اور وہ غم زدہ نہیں رہتا، اللہ رب العزت اس کے دل کو چین اور سکون کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ پھر کفار کا یہ مطالبہ اور بجا مطالبہ اور من مانے معجزوں کا مطالبہ، تو فرمایا اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، اور میں غیب جاننے والا نہیں، اور میں ہر چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ جو تو اللہ رب العزت مجھ سے کہتے ہیں وہ پیغام میں اللہ کا آگے سنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے واسطے سے ساری امت کو تلقین فرمائی کہ جو لوگ دین کے طالب بن کے تمہارے پاس آئیں، چاہے وہ دنیاوی حیثیت سے معمولی ہی کیوں نہ ہو، انہیں اپنے مجلس سے نہ اٹھائیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ سردار لوگ، یہ ان کے لیے ان کے اندر تکبر ہے اور غرور ہے کہ ان غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے آر کا باعث بنا ہوا ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمام وہ خزانے جس عذاب کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے وہ عذاب کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تم اس کا جلدی مطالبہ کر رہے ہو اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ ساری قدرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے۔ خود ان کی کشتی جب کسی مصیبت میں پھنستی ہے اور کسی آزمائش میں آتے ہیں تو پھر یہ خود بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل آسمانوں سے، اور دوسری شکل زمین سے، اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بہم لوگ آپس میں دستے گریبان ہو جاتے ہیں اور بہم جنگ و جدال کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں شکلیں اللہ کے عذاب کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے ان عذابوں کی سے پناہ کی دعا کی تھی، تو اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی کہ ایسا آسمانی عذاب بھی نہیں آئے گا جس سے یہ امت ساری مٹ جائے، اور زمین سے بھی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے یہ امت ساری ختم ہو جائے۔ البتہ تیسری بات کہ یہ آپس میں باہم دستے گریبان ہوگی، یہ معاملہ آج بھی چل رہا ہے، اور امت جب اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتی ہے تو اس عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، قومی سطح پر بھی، خاندانی طور پر بھی، گھریلو زندگی کے اندر بھی۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی ایک سزا اس دنیا کے اندر ہے، اور اللہ کی بغاوت کی زندگی کا عذاب اس دنیا کے اندر ہے کہ محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا صرف دنیا کی خاطر ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، تم نماز کا اہتمام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم سب نے اسی ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ فرمایا کہ ان کے والد آزر بتوں کے بنانے والے اور بت فروش تھے، لیکن اس گھر کے اندر توحید کے علم مردار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور کس انداز سے توحید کو دعوت دی۔ سورج، چاند، ستارے یہ سب غروب ہونے والے ہیں، ایسی ذات خدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سیدھا راستہ اور اپنی وحدانیت کا راستہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے جو جس کی زندگی کے اندر شرک کی شکل میں ظلم موجود ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام کی ایک فرست ہے، اور سب کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی وحدانیت کا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور سبھی نے سیدھے راستے کی طرف دعوت دی جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی مطالبہ اور کوئی معاوضہ میرا مطلوب نہیں ہے، میری کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شرک کی بڑی وجہ اللہ کی معرفت نہ ہونا ہے، اللہ کی پہچان کا نہ ہونا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہ قرآن مجید یہ تمام آسمانی کتابوں کے جو صحیح مضامین ہیں ان کی تائید کرنے والی، تصدیق کرنے والی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ
ایک گٹلی کے اندر سے اور ایک دانے کے اندر سے اسے پھاڑتی ہے اور اس کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے اور اس پر کھجور کا تنا اگتا ہے، اور وہی تو ذات ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتی ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتی ہے۔ یہ وہ قدرت والی ذات ہے جو رات سے دن کو اور دن کو رات سے سلسلہ یہ جاری ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، اور وہی ذات ہے جو انسان کو پیدا فرماتے ہیں اور دنیا کے اندر ایک وقت تک یہ ٹھہرتا ہے، آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ پانی بھی ایک ہوتا ہے، رنگت بھی پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، کھاد بھی ایک ہے، اور اس کی باڑ بھی ایک ہی آدمی لگاتا ہے، محنت بھی ایک ہی آدمی کرتا ہے، لیکن اس کی پھلوں کا رنگت مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، سائز مختلف ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہے کوئی اللہ کی قدرت پہ یقین کرنے والا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والا؟ یہ شرک کی بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنا، اولاد ثابت کرنا، بیٹے ثابت کرنا۔ سبحانہ، اللہ اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسے اس دنیا میں کوئی نہیں پا سکتا، لیکن وہ سب کو پاتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ تم مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ نادانی میں تمہارے رب کو اور تمہارے خدا کو یعنی اللہ کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی کی بات کہیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے یہ قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس حق آ جائے گا اور اللہ کی طرف سے کوئی حق سچ کی بات آئے گی تو ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے، ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے سچ آ گیا تو ان لوگوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، اور ان کے دلوں کو ہم نے پھیر دیا اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا کہ یہ ایمان نہ لائیں۔ ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ ایک سطح بے دینی کی ایسی بھی آتی ہے اور گناہوں کی نحوست ایسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کی اور نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس اندھے پن سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔